اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، اس کا اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس میں اصل میں وہ جو سنہ کا لفظ ہے، اس نے ایک مسکنسیپشن ڈال دیا لوگوں کو۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بھی اپنی طرف سے ایجاد کر لے کوئی بات، تو وہ جو ہے نا ایک سنہ کا لفظ، اس کو خیر ہم جب سوال و جواب کے جگہ پہ پہنچیں گے تو اصل اس کا بات وہاں پہ تھی کہ ہم لوگ اس کو وہاں پہ اس کو دیکھیں کہ یہ اس کی صحیح، کیونکہ بندہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا سنہ کا لفظ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ طریقے کا ہے، اس کو تو بس ایسے ہی سنت کی طرف اس کو کہا جائے۔ سنت کا مطلب طریقہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سنت اللہ۔ آپ وسلم کی جو لغوی جو مطلب ہے سنت کا مطلب وہ طریقہ ہے، خواہ وہ اچھا طریقہ ہو یا برا ہو۔ اب اس میں بھی ایک بحث آ جائے گی، کیونکہ لغوی اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے اور اسلام کے اندر جو ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا اصل میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ وہ آپ وسلم کی طرف سے ہے، سنت ہے، اور وہ ایک اچھے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیسے مادہ کو کوئی لوگ آمادہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اچھا راستہ بھی اس سنت کے لفظ میں ہے اور برا راستہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں بدعت کا لفظ کہاں پہ ہے، اور اگر جو سنت کا طریقہ جو ہے اس میں تو بدعت کے لیے بھی دو حروف ہیں، وہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہے محدثہ کل محدثۃ بدعہ، یعنی کہ کل جو دین میں نیا کام شروع ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل اسکریچ سے شروع کی گئی ہو، جیسے کہ اس کی اصل میں مثال نہ ہو۔ یہ جو تعریف میں کر رہا ہوں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کے لوگ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں، بلکہ پاکستان میں حنیفہ کی جو کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے، اور سعودی عرب میں بھی ہر جگہ پہ ہر فرقے میں بدعت کی اصل میں مثال یہی ہے کہ جس کی اصل میں کوئی پہلے چیز نہیں ہو، اس کی اصل کوئی مثال نہیں ہو، جس کو کاپی کر کے کوئی دوسرا کام، جیسے ایک تصویر کو دیکھ کے دوسری تصویر شروع کر دے، ایک گاڑی کو دیکھ کے ایک لگژری گاڑی بنا لے، ایک چھوٹے سے پلین کو دیکھ کے بہت بڑا پلین بنا لیا جائے۔ لیکن اس چیز کو بدعت نہیں کہتے، بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسکریچ سے شروع کی گئی، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ پہلے تو یہ زمین و آسمان نہیں تھے، لیکن اللہ نے جو ہے نا یہ، اور اللہ کا ایک نام بھی ایسا ہے وہو المبدع۔ لیکن اس سے یہ کہاں پہ ثابت ہے کہ ایک برانڈ نیو ایک انسان طریقہ ایجاد کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی اس طرح اگر یہ بات ہو تو پھر تو شیعہ حضرات ہیں، قادیانی ہیں، اور بہت بڑے بڑے ایسے فرقے ہیں جن کا اسلام سے بہت دور دور تعلق بھی نہیں ہے۔ میں کینیڈا میں تھا اور وہاں پہ ایک پامفلٹ، میں جاب پہ تھا تو وہاں پہ ایک پامفلٹ مجھے ملا، اور وہ بہت بڑی ایک، میں ابھی بھول گیا ہوں، وہاں پہ ایڈمنٹن میں ایک ہوتی تھی کوئی کانفرنس تھی، میرے پامفلٹ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اس کو پڑھا، اندر کانفرنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی، وہی کلمہ، وہی ساری تعلیمات، وہی آیات، وہی قرآن، اور بعد میں وہ سمجھ میں آیا کہ وہ تو قادیانیوں کی تھی۔ اور اسی طرح اگر آپ ہر ایک کو اجازت دے دیں کہ ہر ایک نے کوئی بھی نیا کام شروع کر کے اتھارٹی بن جانا ہے، تو پھر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، پھر ہر ایک کے لیے وہی اصول ہے جو آپ نے اپنے لیے اپنایا چھوٹی بدعت کے لیے۔ اور اگر آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لمیٹیشن یہاں تک یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر بندہ یہ پوچھے کہ وہی اصول اپنے اوپر ہم لوگ کیوں نہیں اپناتے۔ اگر اس کی
یہ حدیث کو اگر عربی میں سمجھا جائے تو اس میں یہ آپ کو میں پوری عربی میں حدیث بتا دیتا ہوں. یہ جو کوٹ کی جاتی ہے صحیح مسلم کی بالکل اتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس کا غلط مطلب دیا جاتا ہے. اس میں بدعت کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، نہ ہی تو محدثہ کا کوئی لفظ ملے گا، نہ ہی بدعہ کا کوئی لفظ ملے گا. یہ اصل میں حدیث ہے صحیح مسلم میں باب الزکوٰۃ میں من سن فی الاسلام سنتن، اسلام میں جس نے کوئی ایک سنت، چلے سنت کا ہم طریقہ کا لفظ اگر نہ بھی طریقے کا لفظ استعمال نہ کریں تو اس کو اسی طرح پڑھیں. کسی نے اسلام میں جس نے سنت رکھی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے سنت حسنہ رکھی، فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ. بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن اگر آپ نے حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکٹ سے پیش کرنا ہے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے حدیث کو اس کانٹیکٹ کے حساب سے اور دوسری حدیثوں کے حوالے سے آپ نے اگر ساری چیزوں کو ٹیبل پہ پھیلا کے پھر اس کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کو سامنے رکھے. ابھی میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں صحیح ابن ماجہ کی. ابن ماجہ کی اگر اس حدیث کو مطالعہ کریں تو یہ چیز کھل جائے گی. اور یہ جو طریقہ ہے اور سنت کا جو لفظ ہے، کیا ہر سنت ٹھیک ہے، کیا لفظ سنت ہم لوگ اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی چیز بتائی ہے کہ لفظ سنت غلط طریقے کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں، یا یہ کہ انسان کیوں مانے کہ یہ آپ لوگ غلط ترجمہ کیوں کر رہے ہو، سنت صرف پازیٹیو میننگ میں بھی ہوگا میں ہی ہوگا. اس کو ہم یہ حدیث کو جب سن لیں گے اس کے بعد اپنے طور پہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے اس حدیث جو ہم نے سنائی ہے، یہ جو ابھی سنانے جا رہا ہوں، اگر اس کا پہلی حدیث کو فل ورژن میں دیکھنا ہے تو یہ حدیث ملائیں، ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آدھا ٹکڑا وہی حدیث ہے، لیکن اس کی کمپریہنسو نالج آپ کو مل جائے گا حدیث کا. ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ ہے من سن سنتا حسنہ فعمل بها بعد كان له اجرہ. وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں. جس نے سنت حسنہ رکھی اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کو اپنا عمل کرنے والے کا ثواب ملے گا. اجرہ ومثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا. اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کو کسی کی اجر میں کمی نہ ہوگی. لیکن یہ حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی، اس کی یہاں پہ پوری تفصیل ملتی ہے. آگے الفاظ ہیں وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً. امپورٹنٹ، بہت آپ مہربانی فرما کے یہ ویڈیو کو 2-3 مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے برا طریقہ، بری سنت رکھی، اس کی بنیاد رکھی، فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل اوزارهم من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، یا آپ نے اگر اچھا طریقہ کا لفظ نہیں یوز کرنا تو آپ سنت کا طریقہ یوز کر سکتے ہیں، جس نے کوئی سنت رکھی، اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس شخص اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کا عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ میں جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ہر کوئی اپنا ہی ذمہ دار ہوگا. اس لیے ہم سیدھی حدیثوں کو یا 10 حدیثوں کو چھوڑ کے یا 50 اور 100 حدیثوں کو چھوڑ کے کسی ایک حدیث کے توبہ نعوذ باللہ اس کو پوسٹ مارٹم کر کے اور اپنی مرضی کا مطلب اور مسلک نکالنا شروع کر دیں تو پھر بہت سی مسائل سامنے آ جائیں گے. ان منکرین حدیث نے یہ کام آلریڈی پہلے کر چکے ہیں، بہت سی صدیوں سے پہلے. آپ مہربانی فرما کے ان چیزوں میں ملوث نہ ہوں.
بہت شکریہ. نیکسٹ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم.